اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو باتوں کا جائزہ لیں گے۔ ایک یہ کہ کیا بھارت ورلڈ کپ جیت جائے گا، اور دوسرا پاکستان کی جو ناقص کارکردگی رہی ورلڈ کپ میں، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور کیا اسباب تھے اور آگے کیا ہونا چاہیے۔ جہاں تک بھارت کے ورلڈ کپ جیتنے کا تعلق ہے تو بھارت 9 لگاتار میچ تو ورلڈ کپ کے جیتا ہے، اس سے پہلے بھی کئی میچز جیتے ہیں بھارت نے، اور جو ٹیلر میڈ کنڈیشنز ہیں بھارت کے لیے، اور جتنا زبردست یک طرفہ انہوں نے میچز جیتے ہیں، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، تو کہنے والے کہتے ہیں جی کہ اب بھارت کو ورلڈ کپ جیتنے سے اور نون لیگ کو پاکستان میں برسر اقتدار آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اوپر والا نہ چاہے تو پھر اس کی دوسری بات ہے۔ تو جو صورتحال ہے وہ یہ رہی ہے جناب، بھارت نے پورے 9 میچوں میں صرف ایک میچ میں ان کا جو تھوڑا سا مقابلہ ہوا ہے 20 اوور تک، وہ ہوا ہے آسٹریلیا کے خلاف، جب ان کے 2-3 پلیئر آؤٹ ہو گئے تھے۔ ادروائز یک طرفہ رہا سارا مسئلہ، انہوں نے 50 رن پہ بھی ٹیم کو آؤٹ کیا، 85 پہ بھی کیا، 80 پہ بھی کیا۔ لیکن جو ایک بات وہ اوپر والے کی بھی بات ہے، اور کچھ لوگ یہاں ایسے آئے ہوئے ہیں، میکسویل ٹائپ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ڈی کاک ٹائپ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور زیمپا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ کوئی اس طرح کا کھلاڑی اگر کوئی ایسے معاملات ہوں وہ نہ ٹکر جائے، یا کوئی اتنا لمبا سکور دوسری ٹیم نہ کر جائے، تو لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی جو حالات و واقعات ہیں، یا جو ارینجمنٹس ہیں، اور جو پرفارمنس بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ بھارت جیت جائے گا۔ لیکن اس میں یہ جو ورلڈ کپ رہا ہے، یہ جو ہے کنٹروورشل رہا ہے، اس میں 50 60 70 رن پہ ٹیمیں آؤٹ ہوئی ہیں، 400 رن بنے ہیں، اور ایسا پلیئر جو پلینگ 11 میں نہیں تھا وہ جو ہے 5 وکٹیں لے رہا ہے۔ یہ جب بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو بھارت کی ٹیم ہے اگر اس کو میرٹ پہ بھی دیکھا جائے تو ہوم کنڈیشن میں ظاہر ہے کہ اس کو ایڈوانٹیج ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اوپر والے کی، اور کہیں بہت ایکسیپشنل قسم کے مطلب جو ان کے جو اپوننٹ جو بھی ہوں گے سیمی فائنل اور فائنل میں، ظاہر ہے کہ 2 اچھی ٹیموں کو انہوں نے ہرانا ہوگا، اور کہیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ 12-13 میچز کے بعد ایک آدھ میں سلمپ بھی کر جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہے جو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ورلڈ کپ کے جو انتظامات رہے، یا اوورآل جو سلسلہ رہا، بڑا زبردست رہا، سوائے اس کے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اپنی جس لیول کی تھی وہی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے واپس آئی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا۔ پاکستان کی ٹیم میں جو کارکردگی رہی، نمبر 1 ٹیم دنیا کی جو ہے وہ پاکستانی ٹیم نے شمولیت اختیار کی تھی یہ ورلڈ کپ میں، اور اس کے جو کیپٹن تھے نمبر 1 بیٹسمین تھے۔ تو جب ابھی یہ واپس آئے ہیں تو نہ نمبر 1 پوزیشن کی پاکستانی ٹیم رہی ہے، اور نہ بابر اعظم صاحب رہے۔ اس کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے، سچی بات، کہ انہوں نے انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہاں پہ ریگولر سپنر نہیں رکھا تھا، کوئی ریگولر سپنر نہیں رکھا تھا، اور یہ ایک ٹیم فکسنگ کا ہم نے اس کا نام دیا تھا کہ یہ پہلے سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے۔ اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو کیپٹن تھا، کیپٹن انڈر پریشر بالکل پرفارم بھی نہیں کر سکتا، اس کی باڈی لینگویج۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ انضمام الحق اور بورڈ نے چھوٹی چھوٹی لیگیں ہیں، ریجنل لیگیں، کیریبین لیگ اور یہ بنگلہ لیگ اور یہ فلاں یہ لیگ کر کے، جو ٹاپ کلاس کے فاسٹ بولر تھے آلموسٹ سارے ہی جو ہے وہ ہو گئے تھے انفٹ۔ ان میں ایک تو نسیم کی بات کرتے ہیں، نسیم شاہ کے علاوہ ایک حسنین بولر تھا کوئٹے کا، ایک احسان اللہ تھا، اس کے علاوہ دانی ایک بولر تھا۔ یہ سارے جو ہے لیگیں کھیل کے جو ہے، اور ان کو لیگیں اس لیے کھلواتے تھے کہ جو زویا انٹرنیشنل یا زویا کارپوریشن یا زویا انٹرنیشنل یا سایہ کارپوریشن جو ہے، یہ ان کو جو پیسے ملتے تھے ان میں سے ان کو کمیشن ملتا تھا، اور جو اس کے ڈائریکٹر اور اس کے جو پارٹنر ہیں وہ انضمام الحق محمد رضوان اور انضمام الحق کا بھائی وغیرہ، یہ سارے لوگ تھے۔ یہ تو ایک مسئلہ۔ دوسرا جو ہے، انہوں نے اپنے گروپ کے لوگ اور ایلیمینیٹ کیا کافی سارے پلیئرز کو، اور اس بات کی جو آپ کی جو بینچ اسٹرینتھ تھی اس کو انہوں نے ریڈیوس ٹو نیل کیا ہوا تھا، اور جو 3-4 پلیئر اچھے ہونے چاہیے تھے ٹیم میں، اگر اس میں
اسد یہ جو عبداللہ شفیق آ سکتا ہے تو اس ٹیم میں جو ہے ابرار احمد جو بیسٹ اسپنر ہے وہ کیوں نہیں آیا، زمان جو ہے وہ کیوں نہیں آیا، اور اس کے علاوہ محمد حارث جو بہت ہی ہارڈ ہٹر تھا. ان میں تو صرف اگر 2 میچز کو علیحدہ رکھ دیں، بلکہ ایک اس کو اگر علیحدہ رکھ دیں اپنے جو بیٹسمینوں میں سے فرق زمان کو علیحدہ رکھ دیں، تو ٹیم میں بالکل زیرو جو ہے ان کی جو ہے وہ کارکردگی رہی ہے. اور کسی نے افتخار جو ہے اس میں ایکسیپشن تھی، اس کو لیٹ آرڈر میں وہ آتا تھا، وہ ٹھیک تھا. ایک میچ جو ہے رضوان نے کھیلا ہے، باقی سارے اپنی اپنی جو ہے وہ 50 کے چکر میں ہوتے تھے. اور ان کی جو پرفارمنس تھی وہ فاسٹ بولر تو انفٹ تھے. شہنشاہ آفریدی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پیس سے وہ بال نہیں کر سکے، حالانکہ ان کا ایک اچھا وہ تھا کہ وہ نئی بال سے جو ہے وہ جو آؤٹ کرتے تھے وہ نہیں کر پائے. اور اس پوری جو ٹیک ہوم ہے وہ یہ ہے کہ ریکارڈ چھکے پڑے پاکستانی ٹیم کو، ریکارڈ ان کے خلاف سکور ہوئے، اور یہ واحد ٹیم تھی جس کے پاس کوئی بہترین اسپنر ایک دنیا کا جو ہے ابرار احمد ہونے کے باوجود اس کو نہیں کھلایا گیا. اور اپنے دوست جو تھے نواز صاحب تھے، یہ جو شاداب خان تھے، ان کو کھلایا گیا. اور فاسٹ بولرز میں جو لوگ، اگر آپ کے یہ جو تیسرا لڑکا انہوں نے کھلایا ہے وسیم جونیئر، اس کو اگر شروع سے کھلاتے حسن علی کی جگہ تو کوئی بہتر ہو سکتا تھا. یا جو کمبینیشن آخری میچ میں کھلایا ہے، کم از کم آپ کی ٹیم 9 میچوں میں سے 5 دفعہ تو 50 اوور بھی پورے نہیں کھیل سکی، تو یہ انتہائی جو ہے مس مینجمنٹ تھی. اب جو سپر سٹار رہے ان میں جو ہے وہ پھر دوڑ ہوگی کہ اس کے لیے کیپٹنسی کے لیے ڈیفینیٹلی بابر اعظم جو ہے کیپٹنسی کی اہل نہیں ہے، اس میں زیادہ بہتر شاید جو ہے شہنشاہ آفریدی ہے. لیکن آئندہ کے لیے لایا عمل یہ ہونا چاہیے، یہ جو گروپنگ والے لوگ ہیں جس میں اور پیسوں کے جو پجاری اور جواری، اس میں خواہ وہ وسیم اکرم ہو، خواہ وہ انضمام الحق ہو، خواہ وہ وقار یونس ہو، یہ ان کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جن کے گروپ ہیں باہر کے 2 بڑے اسٹرانگ گروپ ہیں، وہ ایک انضمام الحق کا گروپ ہے، دوسرا شاہد آفریدی کی ہے. ان کو بھی کسی سلیکشن کمیٹی میں کسی میں نہیں ہونا چاہیے. جو دوسرے ایڈوائزر لوگ ہیں جیسے جو نان الائن جو ہیں، جیسے مصباح الحق ہے، محمد حفیظ ہے، محسن خان ہے، عمر گل ہے اور یونس خان، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کسی حد تک عاقب جاوید کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. باقی جو لابسٹ ہیں ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. باقی پیسے کتنے کمائیں گے؟ پیسے جو ہے ابھی ارب پتی ہیں شاہد آفریدی صاحب، اور ان کا جو ہے وہ اب بھی جو ہے ان کا یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے میں سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں، کسی طریقے سے میں کچھ جو ہے بورڈ میں کوئی مجھے وہ عہدہ مل جائے. آپ کی وہ سکل سیٹ نہیں ہے جو مصباح کا ہے، جو یونس خان کا ہے، یا جو کمنٹ ہے. پیسے آپ نے زیادہ کما لیے ہیں اور کبھی بھی آپ بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکے. بس یہ ہے کہ کراؤڈ پولر تھے، اب جان چھوڑ دیں آپ بھی، اور یہ انضمام الحق دونوں کراؤڈ پولر تھے، آپ دونوں جان چھوڑ دیں گے تو بڑا بہتر رہے گا. تو اب آنے والی ہے آسٹریلیا کی ایک سیریز ہے، کافی مشکل سیریز ہوگی. اس کے لیے اچھا موقع ہے کہ جو ان لوگوں نے پرفارمنس دی ہے انہیں سلیکٹ کیا جائے، اور جو ایسے ہی رہے انہیں باہر ہی رہنے دیا جائے. ہاں البتہ یہ ایک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چانسز یہ ہیں جناب کہ آسٹریلیا اور شاید انڈیا کا فائنل ہو جائے، جو زیادہ چانس لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں. لیکن جو ٹیمیں سیمی فائنل میں گئی ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آسٹریلیا اور ان کا فائنل ہوتا ہے تو بڑا زبردست فائنل ہوگا. اور اگر جنوبی افریقہ اور انڈیا کا ہوتا ہے تو پھر بھی زبردست ہی ہونا چاہیے. لیکن کچھ جو ٹیلر میڈ چیزیں نہیں ہو کہ پتہ چلے کہ فائنل میں بھی ایسے ہو کہ 40 رن پہ اگلی ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا آئندہ کے لیے آئی سی سی کو کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے. یہ وکٹیں جو ہے کوئی کیپٹن جو ہے پراپرلی وکٹوں کی ریڈنگ نہیں کر سکا ہے. جس نے بھی بیٹنگ کی، پہلے بیٹنگ کی دعوت دی دوسری ٹیم کو تو پتہ چلا کہ اس کے جو ہے 400 رنز ہو گئے اس کے خلاف. جس نے خود بیٹنگ کی وہ خود آؤٹ ہو گئے. اور کسی وکٹ پہ تو یہ ہوا کہ پہلی جو ہے وہ سیکنڈ اننگ میں بالکل بال نے سوئنگ نہیں کیا، اور کسی میں جو اتنی سوئنگ ہوئی کہ 80 پہ 87 پہ اور 50 پہ ٹیمیں آؤٹ ہوئیں. یہ بہرحال بات کی بات ہے. تو عام طور پہ جو ہے عام ایک پریڈکشن جو میں ایک ایز اے فین فالوور کرکٹ کے فالوور کی حیثیت سے جو کر رہا ہوں کہ وہ
آسٹریلیا اور انڈیا کا جو ہے وہ فائنل ہونا چاہیے، لیکن انڈیا کے لیے اب ایک جو برا میچ ہوتا ہے 5-10-8 کے بعد کہیں وہ سیمی فائنل یا فائنل ہی نہ ہو جائے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آج یہیں اتفاق کرتے ہیں، اللہ حافظ۔